الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی تحیۃ والاکرام علی النبی الامی المدنی المکی الہاشمی القرشی الابتہی مولانا و مولا الثقلین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ وسالت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الہی القائم بالحق. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کلام میں تمام تعریف اور توصیف اور تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو دونوں عالمین کا رب ہے. وہ پروردگار عالم کی جس نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے بہترین انبیاء کا انتخاب کیا اور جب انبیاء کا سلسلہ ختم کیا تو بھی ہمیں بغیر کسی رہنمائی کے بغیر کسی رہبر کے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے بعد اللہ نے امامت کا سلسلہ قائم کیا اور ایسا سلسلہ قائم کیا اللہ نے کہ اس امامت کی ایک کڑی آج بھی موجود ہے. عزیزان محترم، اس سے پہلی والی مجلس میں ذکر کر رہی تھی کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کے ایام کو مناتے ہیں یا محرم میں جو غم مناتے ہیں تو کیا اس کو منانا اور کربلا کے واقعے کو یاد کرنا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اور اس بات پر بھی میں نے روشنی ڈالی تھی کہ سماجی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، دینی اعتبار سے اور قرآنی اعتبار سے کہ کیا یہ بات قابل قبول ہے کہ ہم کربلا کے واقعے کو یاد کرتے رہے، امام حسین کو یاد کرتے رہے. اور امام حسین کا واقعہ کب گزرا؟ آج سے بہت سال کے پہلے، لیکن آج بھی ہم ان کے نام پر اس طرح سے غم مناتے ہیں کہ جیسے ابھی کچھ دنوں کی بات ہے. اور یہ غم کا سلسلہ، امام حسین کی یادوں کا سلسلہ، کربلا کا واقعے کا سلسلہ کنٹینیوسلی چلا آ رہا ہے. نہ یہ کبھی بند ہوا ہے اور نہ یہ کبھی بند ہوگا. سوال یہ تھا کہ کیا اس کو منانا صحیح ہے؟ اس کی میں نے دلیل بھی دی تھی اس کے پہلی والی مجلس میں. اب آج میں اس بارے میں بات کروں گی کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہاں تو ٹھیک ہے کہ ہاں ہم منا سکتے ہیں، سماج بھی اجازت دیتا ہے، دین بھی اجازت دیتا ہے، عقل بھی اجازت دے رہی ہے، لیکن ہم اس کو منائیں کس طرح؟ اور اختلاف ہمارا یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اسے خوشی کے ساتھ منائیں یا غم کے ساتھ منائیں، کیونکہ دو فرقے ہیں، ایک جو خوشی کے ساتھ منا رہا ہے اور دوسرا ہے کہ جو غم کے ساتھ منا رہا ہے. تو ہمیں اس سوال کا جواب پانے کے لیے اس در پر یہ دستک دینی ہوگی کہ جس گھرانے کا یہ واقعہ ہے، جس گھرانے کا یہ غم ہے، تو ہم سب سے پہلے جانا ہوگا رسول کی بارگاہ میں. ہم رسول کی تعریف پر نگاہ کرتے ہیں کہ جس وقت رسول نے سنا امام حسین کے بارے میں کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے، کیا کیا واقعہ پیش آنے والا ہے کہ امام حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا،
تو اس وقت رسول خدا کا کیا نظریہ تھا، ان کا ریئیکشن کیا تھا اس وقت؟ لیکن بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ رسول کو معلوم نہیں تھا، رسول اللہ جانتے نہیں تھے، جبکہ یہ بے عقلی والی بات ہے کہ وہ رسول کی جو آخرت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جو قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے، اسے 50 سال بعد ہونے والے واقعے کا علم نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ آج سے 50 سال بعد میرے حسین کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ اور اگر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ رسول نہیں جانتے تھے تو رسول کی رسالت پر، نبی کی نبوت پر شک ہوگا، کیونکہ رسول اور نبی تو ہوتے ہی وہی ہیں کہ جن کے پاس علم غیب ہوتا ہے، جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور عزیزان محترم، رسول ناآشنا نہیں تھے، وہ جانتے تھے، اور اس روایت کو تو اہل سنت کی بھی بہت سی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ جس وقت امام حسین کی ولادت ہوئی اور رسول کو خبر دی گئی تو رسول نے گریہ شروع کر دیا، لیکن وہی بہت سے لوگ ان کے منکر تھے اور صاف صاف یہی کہتے تھے کہ بھی ہے سرکار دو عالم ممبر پر تشریف ہے اور آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے دیتے اچانک سرکار دو عالم رک گئے۔ اب مجمع منتظر ہے، مجمع سوچ رہا ہے کہ اب رسول کرنے کیا والے ہیں کہ تبھی رسول نے خطبہ روکا، ممبر سے اترے اور مجمع کو چیرتے ہوئے گئے اور ایک بچہ جو وہاں پر گرا ہوا تھا اسے اپنی گود میں اٹھایا اور واپس ممبر پر آئے۔ اب جبکہ واپس ممبر پر آئے تو بجائے اس کے کہ جہاں سے خطبہ روکا تھا وہاں سے کنٹینیو کر دیتے، لیکن خطبہ نہیں کنٹینیو کیا۔ اب ایک نیا جملہ ہے رسول اللہ کی زبان پر، اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں پہچانو یہ میرا حسین ہے۔ آپ سوچیں کہ رسول کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟ اسی لیے بھیجا تھا تاکہ وہ دین کی تبلیغ کر سکے، اللہ کو پہچانوا سکے۔ اگر رسول کا یہ عالم تھا کہ وہ حسین کو پہچانتے تو وہ عمل غلط ہوتا، وہ قدرت کو وہیں پر روکنا تھا، مگر قدرت خاموش، قرآن کی آیت خاموش، جبرائیل نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا خدا نے نہیں اعتراض کیا کہ اے میرے حبیب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یا آپ کس کو پہچانوا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے کہ آپ مجھے پہچانوائے، میرے دین کو پہچانوائے، قرآن نے لوگوں کو آشنا کروائے۔ یہ آپ کیا نئی بات کر رہے ہیں؟ یہ حسین ہے، اے لوگوں اسے پہچانو۔ کیا ایسا کچھ ملتا ہے کہ خدا نے کچھ کہا ہو، قرآن کی کوئی ایسی آیت آئی ہو، جبرائیل نے روکا ہو؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ رسول نے سجدے میں ہی، اور امام حسین، ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول ایک مرتبہ سجدے میں ہے اور امام حسین آ کر پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب رسول سجدے میں سر نہیں اٹھا رہے ہیں، پیچھے مسلمان بے قرار ہے کہ آج یہ کیا ہو گیا۔ رسول نے اتنا طولانی سجدہ کیا کہ ابھی تک سجدہ کر رہے ہیں، اتنا بے چین ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے سروں کو اٹھا لیا اور دیکھا کہ آخر بات کیا ہے، رسول اپنا سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ رسول کی پشت پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ جنہوں نے سر اٹھایا تھا واپس سر سجدے میں رکھ دیا، کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی انٹرسٹڈ چیز نہیں تھی۔ اب اس کے بعد جس وقت امام حسین رسول کی پشت سے اترے اور جب رسول نے نماز تمام کرائی تو لوگ آگے بڑھے اور آ کے کہتے ہیں کہ رسول کیا بات ہو گئی تھی، آج اتنا طولانی سجدہ۔ اب آپ دیکھیے سجدے میں جب کوئی جاتا ہے تو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا سر سجدے میں ہوتا ہے اور ہم تبھی دیکھ پاتے ہیں کہ جب ہم اپنا سر اٹھائے۔ تو کچھ لوگوں نے جاسوسی کرنی تھی کہ آخر رسول کیوں اتنا طولانی سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اب نماز کی، جسے دین کا ستون قرار دیا گیا، مومن کی معراج بتائی گئی ہے، ایسے مقام پر اگر ایک بچہ آ کر سوار ہو جائے اور اس بچے کی وجہ سے سجدے کو طول دے دیا جائے تو رسول نے فخر سے کہا کہ میرا سجدہ طولانی اسی لیے ہوا تھا کیونکہ میری پشت پہ میرا حسین آ کر سوار ہوا تھا۔ اب لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں کہ رسول نے کیا کہہ دیا۔ اب جب رسول نے دوسرا جملہ کہا تو لوگ اور تعجب ہو گئے
रसूल ने कहा कि हुसैन जब मेरी पुश्त पर आए बैठे तो दाई जानिब से मिकाइल और बाई जानिब से जिब्राइल दोनों ही मुझे ये कह रहे थे कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह का हुक्म है कि जब तक हुसैन आपकी पुश्त से खुद ना उतर जाए आप सजदे से सर नहीं उठाएगा। आप देखिए कि रसूल इमाम हुसैन से मोहब्बत की वजह ये थी कि एक वो वक्त भी था कि जब रसूल के कंधों पर सवार करके इमाम हुसैन और इमाम हसन घूम रहे थे, तो किसी देखने वाले ने कहा कि वाह कितनी बेहतरीन सवारी है, बच्चों तुम्हारी कितनी बेहतरीन सवारी है। तो फौरन ही रसूल ने कहा सवार भी तो बेहतरीन है। और उसके बाद वही बच्चे रसूल से तकाजा करने लगे कि आप हमें ऊँट की आवाज़ निकाल कर दिखाए। फिर रसूल ने बेहतरीन आवाज़ में ऊँट की आवाज़ निकाली, बच्चों के तकाजे को पूरा किया। और ये कौन रसूल है? ये वो रसूल है कि जिनके लिए खुदा ये फरमा रहा है कि वमा यंतिकु अनिल हुवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। सल्लल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अली या अली सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी या हैदरी या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वसल्लम। खुदा ने क्या फरमाया कि मेरा नबी तो कलाम ही नहीं करता जब तक कि उस पर वही इलाही ना हो जाए। अब ऐसा तो नहीं था कि रसूल की ज़िंदगी का कुछ लम्हा ऐसा होता कि जिसमें वो इंसान रहते और कुछ लम्हा ऐसा होता जिसमें वो रसूल रहते। ऐसा तो नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान में ये ऐलान कर दिया कि मोहम्मद कुछ भी नहीं है सिवाय रसूल के। तो इससे क्या नतीजा सामने निकल कर आता है कि अब अल्लाह का रसूल उठ रहा है तो भी वो रसूल है, बैठ रहा है तो भी वो रसूल है, जाग रहा है तो भी वो रसूल है, सो रहा है तो भी वो रसूल है, वो सुलह कर रहा है तो भी वो रसूल है, अगर किसी के बारे में बयान कर रहा हो तो भी वो रसूल है। तो इससे क्या नतीजा सामने निकल कर आता है? तो नतीजा सिर्फ ये है, यही सामने निकल कर आता है कि ये सिर्फ नाना और नवासे की मोहब्बत नहीं थी, बल्कि ये रिसालत की मोहब्बत, ये रिसालत थी कि जिसने इमामत को अपने दोष पर सवाल किया हुआ था। और अगर इतना ही एतराज़ अल्लाह को होता, रसूल क्यों हुसैन से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो क्या अल्लाह ने रसूल को हुक्म ना दिया होता? इतना मशहूर व मारूफ वाक़िया सब जानते होगी कि रसूल बीबी उम्मे सलमा के घर गए और वहाँ पे बीबी उम्मे सलमा ने रसूल को शहद दिया। रसूल ने शहद को खाया और खाकर जब वापस आए तो उनकी दूसरी बीबियाँ थी, उनके पास गए और तारीफ़ें करने लगे कि उम्मे सलमा ने मुझे कितना अच्छा शहद खिलाया है। बहुत जायकेदार और बहुत मज़ेदार जो उनकी बीबियाँ थी उनको सुनकर अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन फिर यही हुआ, उम्मे सलमा ने उन्हें फिर से वो शहद खिलाया और रसूल ने फिर उनकी बीबियों से तारीफ़ की कि शहद का टेस्ट बहुत मीठा था, शीरीन था और बहुत ही अच्छा था। जब फिर लोगों ने रसूल से बातें सुनी तो आपसे ये डिस्कस करने लगे कि आजकल रसूल को उम्मे सलमा के घर का शहद बहुत पसंद आने लगा है और ये बात हमें पसंद नहीं आ रही है। हम एक काम करते हैं कि अब जब वो आकर तारीफ करने लगे तो हम लोग उनको ये कहने लगे कि आपके मुंह से शहद की खुशबू तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ मगाफिर की बदबू तो बहुत आ रही है। मगाफिर गुल का शरबत होता है। अब जब तीसरा दिन हुआ, रसूल फिर आए अपनी एक बीवी के पास आकर जब कहने लगे कि आज फिर उम्मे सलमा ने मुझे शहद दिया, शहद बहुत शीरीन था, बहुत मज़ेदार था। फौरन ही उस बीवी ने कहा या रसूलल्लाह, लेकिन आपके मुंह से तो मगाफिर की बदबू आ रही है। रसूल ने कहा लेकिन मैं मगाफिर नहीं पीता, लेकिन बीवी ने कहा नहीं, बदबू तो वही आ रही है। इसके बाद दूसरी बीवी वो भी कहने लगी या रसूलल्लाह, आपके मुंह से तो मगाफिर की बदबू आ रही है। तो रसूल ने फिर कहा कि मैं मगाफिर नहीं पीता।
لیکن میں نے شہد پیا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مغافر میں جا کر شہد بنانے والی مکھی بیٹھ گئی ہو اور پھر آ کر اس نے شہد بنایا ہو، اسی لیے اس کی جو خوشبو ہے وہ اس میں سرایت کر گئی ہے اور اسی وجہ سے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ جب رسول نے یہ سنا تو ایک مرتبہ فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو آج سے میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ جبرائیل نازل ہوئے اور قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں کہ خداوند عالم کا پیغام ہے کہ اے نبی آپ ان چیزوں کو جو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کر رکھی ہے اس کو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ وہ بھی اپنی بیویوں کے کہنے پر تو ہوا، کیا کہ رسول کو اپنا جملہ واپس لینا پڑا۔ ایک جملہ رسول نے ایک بار کہہ دیا تو اپنا جملہ واپس لینا پڑا، اور یہاں نبی زندگی بھر کہتے جا رہے ہیں کہ حسین و منی والا من الحسین، یہ کہہ رہے ہیں کہ الفاطمہ بزت و منی، کبھی کہہ رہے ہیں کہ علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ بغاوت رکھی، گویا اس نے مجھے بغاوت رکھی، تو آپ سوچیں کہ رسول کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ پرائیویٹ لمحہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے بھی جس حال میں بھی ہے وہ رسول ہے، وہ جوان ہے تو بھی رسول ہے، وہ بوڑھے ہیں تو بھی وہ رسول ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے نواسے کے ساتھ آنے والا وقت میں کیا ہونے والا ہے، میری یہ امت کیا بے وفائی کرنے والی ہے، اسی لیے شاید ہر جگہ حسین کی شناخت کرواتے رہے، کبھی فاطمہ کی شناخت کروائی تو کبھی علی کی شناخت کروائی، کبھی حسین کو پہچانوا رہے ہیں، مگر افسوس کہ مسلمانوں نے رسول کا نام کا کوئی بھی احترام نہ رکھا، اور رسول سے بغض اتنا ہو گیا، یہ رسول سے ہی بغض اتنا تھا کہ جو حسین سے قتل تک لے آیا۔ مطلب یہ کہ وہ رسول کے بھی سچے ماننے والے نہیں تھے، کیونکہ رسول کا سچا ماننے والا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے نواسے کو اتنا اذیت دے کہ مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دے۔ عزیزان محترم، امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، ابھی آپ کربلا پہنچنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے ہی ایک لشکر نے آپ کو روکا، اور اس لشکر کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ وہ تاریخ کے صفحات پر درج ہو گیا۔ وہ لشکر کس کا تھا؟ وہ لشکر جناب حر کا لشکر تھا۔ وہ لشکر نزدیک آیا اور امام کے راستے کو روکا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے دیکھا کہ حر اور اس کا لشکر پیاس سے جو طلب ہے، اگر تھوڑی دیر ہو جاتی اور اگر ان کو پانی نہ ملتا تو شاید وہ لوگ وہیں پر گر کر مر جاتے، اسی لیے امام حسین کے پاس جتنا بھی پانی تھا ذخیرہ تھا وہ ان کو پیش کر دیا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ جناب حر نے پانی پیا اور ان کے پورے لشکر نے پانی پیا۔ ظاہر سی بات ہے امام حسین اپنے کردار کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کو میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ تم مجھے پیاسا رکھ لو، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا خدا کی وہ نعمت نے سب کے لیے ہے، یوں میں بند کر دوں اس کو میں نہ دوں، وہ بھی صرف اسی لیے کہ تم میرے دشمن ہو۔ یہ امام حسین کی شخصیت تھی، مگر اللہ نے وہ دشمن کہ جس کے دل میں اتنا بغض علی، اتنا بغض رسول، اتنا بغض فاطمہ تھا کہ امام حسین کو اتنا مجبور کر دیا کہ انہوں نے پانی کو گرایا لیکن امام حسین کو نہیں دیا۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین کربلا کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں پر آپ نے لوگوں سے معلوم کرنا شروع کر دیا کہ اے لوگوں یہ کون سی زمین ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ آتے گئے اور طرح طرح سے مختلف نام بتاتے گئے، لیکن سید الشہداء کو تو کسی خاص نام کا انتظار تھا، اور اسی آسمانے کو ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں، بس کربلا کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے حضرت عباس سے کہا، اے عباس خیمے یہیں لگاؤ، ہماری منزل آ گئی ہے۔ اس
کے بعد امام حسین نے اس سرزمین کو خریدی اور بنی اسد کی عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو بلایا اور آ کر ان سے وصیتیں کرنے لگے۔ ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتوں سے وصیت کرنے لگے، کہا کہ اے عورتوں، دیکھو اگر تمہارے دشمنوں سے خوف زدہ جائے تو تم باہر آنا اور ہماری لاش پر ایک مردہ خاک ڈال دینا، ہماری لاش کو قبر میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد امام حسین بچوں سے مخاطب ہوئے اور کہتے ہیں کہ اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے ماں اور باپ دونوں ہی گھبرا جائے اور دشمن کے خوف سے باہر نہ نکل پائے تو تم لوگ کھیلتے کھیلتے آ جانا اور یہاں جتنی بھی بے کفن لاشیں پڑی ہوگی ان سب پر ایک مشت خاک ڈال دینا۔